السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے اس پاکیزہ محفل کے بہانے ہم سب کو ایک بار اپنا ذکر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ جو قابل عمل باتیں پیش ہوئیں یا اب ہوں، اللہ ہم سب پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ القلم ایسوسیشن نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ یہ تنظیم کر رہی ہے، اس کی پوری کارگزاری ہم سب نے ابھی اطمینان کے ساتھ سنی سمجھی، اور اسی سے ہم سب کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ آج کے دور میں اس طرح کی تنظیموں کی کتنی ضرورت ہے، اور اس طرح کے سنجیدہ کاموں کی کتنی ضرورت ہے، اور اسپیشلی اس شہر میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حساس لوگوں کو یہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں کہ ایسی تنظیموں کا ہم سب کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے حصے کے کام جو ہو رہے ہیں ان کاموں میں ہمارا جو حصہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے اپنے حصے کو لینے میں ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جو اس بینر پر بھی بالکل اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں، اور اس کے بعد میں کچھ مزید باتیں۔ ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں مفتی شہر حضرت علامہ مفتی اختر صاحب قبلہ کے، اور قاضی شرع حضرت علامہ مفتی اظہر شمسی صاحب قبلہ کے، یہ حضرات مسلسل ہماری تنظیم کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور جب اس طرح کے لوگوں کا سایہ اور ساتھ ہوتا ہے تو رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، اور کام کی برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کاموں میں مزید خلوص اور برکت عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پہلی بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں ہیں، سابقہ امتوں پر، پرانی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ ہاں، کچھ مسائل اور کچھ طریقوں کا اختلاف رہا ہے۔ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا روزہ پرانی امتوں کے روزوں کے مقابلے میں چھوٹا بھی ہے، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات جس کو بہت سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں۔ وہ جو روزوں کا فلسفہ ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق یہ ہے، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، یا روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، اور پرہیزگاری تقویٰ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ یہی ایک بندہ مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور یہی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ بلکہ اللہ کی کتاب قرآن پاک
جو سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب سے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھا پاتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھا پاتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ یہ بنیادی مقصود ہے اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی، اور یہی بنیادی مقصود ہے روزوں سے۔ روزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ پرہیزگاری کی ڈیفینیشن میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، جس طرح کا انسان ہے اس کے لیول کے اکارڈنگ پرہیزگاری کی بھی ڈیفینیشن الگ الگ ہے۔ یعنی جو بہت خاص لوگ ہیں، نہایت پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا روزہ الگ لیول کا ہے۔ جو ان سے ذرا سا بی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کا روزہ الگ لیول کا ہے، اور جو بالکل عام قسم کے لوگ ہیں ان کا روزہ الگ طرح کا ہے۔ اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ نگاہوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، کان سماعت کا، سننے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، بولنے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ دیکھیں جو دیکھنے کی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہ سنیں جو سننے کی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہ بولیں جو بولنے کی نہیں ہے۔ اور روزے کا جو حدیث پاک میں مفہوم بیان کیا گیا کہ جب انسان کی عمر نکاح کی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور اگر اتفاق سے کسی کو نکاح کا موقع نہ مل سکے یا نکاح کے اسباب فراہم نہ ہو سکیں تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ کثر شہوت ہو، یعنی اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات دب جائیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ روزے کا کام ہے جذبات کو، گندے جذبات کو، غلط جذبات کو، جنسی جذبات کو دبا دینا۔ روزے کا کام ہے نفس کی کنٹرولنگ کا کام، اور جو بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا انعام تو چاہیے نہیں۔ جیسے صبر کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کریں گے، احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں گے، تو اسلامی تعلیمات میں کسی بھی چیز کی جو جزا ہے یا سزا ہے، انعام ہے، اس کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں۔ جیسے فضول خرچی کے بارے میں فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور یہی ایک بات ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی گئی۔ صبر کے بارے میں فرمایا گیا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے روزوں کے بارے میں فرمایا گیا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تنوع کتنا ہے، کتنے ڈائنامک کتاب ہے یہ۔ سزائیں بیان کرتی ہے تو الگ الگ ٹائپ کی، وعیدیں بیان کرتی ہیں، عذاب بیان کرتی ہے تو الگ الگ نوعیت ہے۔ سب کی سزائیں الگ نوعیت کی ہیں، سب کے انعامات الگ نوعیت کے۔ روزے کا جو انعام ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا گہرا انعام ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ اب اگر اللہ رب العزت کسی چیز کا یہ انعام عطا فرمائے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، تو اب بندہ مومن کو کچھ نہیں چاہیے، اس سے بڑا انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہمارے وہم و گمان سے، ہمارے تصورات سے بالا چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ دوسری بات، قرآن پاک نے جو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ تو یہ پرہیزگاری جو چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف روزے کا مقصد قرآن نے بتا دیا کہ پرہیزگار بن جائے انسان، بلکہ قدرتی طور پر روزے کے لیے ایسا انوائرمنٹ بنایا گیا کہ اگر بندہ پرہیزگار بننا چاہے تو بہت آسانی سے روزوں کے ذریعے سے، اسپیشلی رمضان کے روزوں کے ذریعے سے پرہیزگار بن سکتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں، کوئی بھی بات کہنا الگ ہوتا ہے اور اس بات کے لیے ماحول سازی الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک شرابی انسان سے شراب چھڑانا ہے تو صرف اس کو نصیحتیں کر دینا کافی نہیں ہوتا، اس کو ایسا انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں وہ شراب پینا بھی چاہے تو پی نہ سکے۔
جیسے مان لیجئے اس کو جس ماحول میں وہ شراب پیتا ہے اس ماحول سے اٹھا کے دوسرے ماحول میں پہنچا دیا جائے جہاں شراب ہی نہ ملے، یا ایسے ماحول میں پہنچا دیا جائے جہاں ایسی صحبت نہ ملے جو شرابیوں کی صحبت ہو، تو اس بندے کے اندر چینجنگ کی گنجائش ہے۔ ایک شرابی کو نصیحتیں تو ہم کریں، لیکن ماحول شرابیوں کا ہو، شراب نوشی کا ہو، تو وہاں پر وہ شراب چھوڑ پائے یہ آسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ڈھیر ساری باتیں سمجھائی کہ شراب سے آپ کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، شراب پینے کی وجہ سے آپ کی 4 نسلیں برباد ہوتی ہیں، آپ خود برباد، آپ کی بیوی برباد، آپ کی بیوی بیوہ جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، آپ کے بچے یتیم جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کے والدین بے اولاد جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، 4 نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ تو کیا شرابی کوئی باتیں نہیں سمجھ پاتا؟ شرابی خود اپنی اس ادا سے پریشان ہوتا ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ پاتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شراب کا جو ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے یا اسپیشل طلب ہوتی ہے، وہ طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ تمام نصیحتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو سچ میں شراب چھڑانا ہے تو اس کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف باتیں بتائیں، شراب کے نقصانات بتائیں یا عذاب بتائیں۔ شرابی کو شراب چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف نصیحتیں نہیں بلکہ اس کی تربیت کیجیے، اور تربیت کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ کرنے کا ہوتا ہے، وہ صرف کہنے کا نہیں ہوتا۔ لہذا شرابی کو شراب چھڑانے کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ شرابی ہے اس ماحول سے اٹھا کے اسے ایسے ماحول میں پہنچا دیجیے جہاں وہ شراب پی ہی نہ سکے یا شراب پینا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ بھلے شراب مل نہ پاتی ہو، بھلے شرابی دوست نہ مل رہے ہوں، بھلے کوئی اور ریزن ہو جس کی وجہ سے شراب کی طلب ہی نہ جنم لے، تو اسے اس ماحول سے اٹھا کے ایک نیا ماحول دینا پڑتا ہے۔ ورنہ یہ کہنا ہو جائے گا کہ شراب چھوڑ دو، شراب کے بڑے نقصانات ہیں، شراب چھوٹ نہیں پائے گی، چھوڑنے کے لیے انوائرمنٹ دینا پڑے گا، ٹھیک؟ تو صرف شراب کی کہانی نہیں، کوئی بھی بری عادت ہے، بری عادت کو ختم کرنا ہے یا اچھی عادت ڈالنا ہے، دونوں کے لیے، یعنی رذائل کو چھوڑنا ہے یا شمائل کو اپنانا ہے، دونوں چیزوں کے لیے انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس انوائرمنٹ میں آدمی چاہ کر کے بھی برائی نہ کر سکے یا بھلائی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اب اس پوری بات کو سمجھنے کے بعد میں رمضان کو دیکھیں اور روزوں کو دیکھیں، اللہ نے کیسا پاکیزہ انوائرمنٹ عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو۔ رمضان کے مہینے کی خوبیاں دیکھیں۔ رمضان کے مہینے کی خوبی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر طرف نیکیوں کی بہار ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا سنہرا موسم کہ جہاں گناہ گار کم نظر آتے ہیں، گناہ کے کام نسبتاً کم نظر آتے ہیں، نیکیاں زیادہ نظر آتی ہیں، نیکیوں کا ماحول زیادہ نظر آتا ہے، تو گویا کہ شرابی کو ایک اوپر کے لیول کے ماحول میں پہنچا دیا گیا جہاں سب ٹھیک ہے، اور انسان باتوں سے اتنا اثر نہیں لیتا جتنا کرنے سے اثر لیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہاں مان لیجئے کہ ٹافی کھا رہے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، تو کھائیں گے اور اس کو نیچے جو بھی کچرا ہے وہ نیچے ڈال دیں گے، لیکن سیم اگر ہم اس جگہ سے ہٹ کر، گورکھپور سے ہٹ کر، سپوز کیجئے کہ کسی وی کی جگہ پر موجود ہیں جہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، تو ہم اپنا کچرا اپنے پاس رکھیں گے، جہاں ہمیں ڈسٹ بن ملے گا وہیں پر وہ کچرا ڈالیں گے۔ وہ ہماری عادت نہیں تبدیل ہوئی ہے، انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے۔ انوائرمنٹ چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ نے رمضان میں ایسا ماحول عطا فرمایا اپنے فضل و کرم سے، اپنے بندوں کے دلوں کو نیکیوں کی طرف اس طرح سے راغب فرمایا کہ رمضان میں ہر کوئی نیک سا بن جاتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، ہم سب نے مشہور ترین حدیثیں سنی ہوں گی کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کی اپنی کشش ہے اور جہنم کی اپنی کشش ہے، جنت اپنی طرف کھینچتا ہے، جہنم اپنی طرف۔ ایسے میں جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو بندوں کو جنت گویا اپنی طرف کھینچتا ہے، اور سیم ٹائم جہنم کے دروازے بند ہیں تو جہنم اپنی طرف کھینچ نہیں پاتا۔ تو یہ جو نیکیوں کی بہار ہے یہ دراصل اسی کشش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر کوئی نیک بن جاتا ہے، نسبتاً نیک بن جاتا ہے، تمام نیک بنے نہ بنے، نفس کے اعتبار سے نیک بنے نہ بنے، ایک ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں الگ قسم کے جذبات ہوتے ہیں۔ نمبر 3،
اللہ رب العزت نے رمضان کو ایسا پاکیزہ و منور بنایا ہے، پرنور بنایا ہے رمضان کو، کہ رمضان میں سحری افطار کا ایک لقمہ، ایک ایک نوالا بندے کے دل میں، بندے کے پیٹ میں نور پیدا کرتا ہے، اور اتنا مبارک لقمہ ہے رمضان کا لقمہ کہ رمضان کے لقموں کا حساب نہیں لیا جاتا، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ حساب کتنا مشکل ترین کام ہے، تو حساب نہ لیا جانا اپنے آپ میں بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے۔ چوتھی چیز، انوائرمنٹ بھی چاہیے، اور انوائرمنٹ کی بھی ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے، جھٹپٹ کا نہیں۔ رمضان کے انوائرمنٹ کی خوبی کیا ہے؟ مان لیجیے کہ ایک شرابی انسان کو ہم نے اٹھایا اور 2 دن تو اسے الگ تھلگ رکھا، تیسرے دن واپس اسی ماحول میں لے جا کے چھوڑ دیا، تو 2 دن کی وجہ سے وہ 2 دن تو برداشت کر لے گا، لیکن اس کی عادت نہیں تبدیل ہو جائے گی، یا اس کے طلب کا بالکل یہ خاتمہ نہیں ہو جائے گا۔ اسے ہمیں ایک مخصوص مدت تک، 2 ہفتے، 3، 4، 10 ہفتے، جو بھی ایک ٹائمنگ ہو الگ الگ بیماریوں کے اکارڈنگ یا مریض کے اکارڈنگ، تو الگ مدت تک کے لیے اسے رکھنا پڑے گا شراب سے دور۔ مان لیجیے 4 ہفتہ، 5 ہفتہ جب کوئی شراب اور شراب کے ماحول سے دور رہے گا، تب جا کے کہیں نہ کہیں اس کی طلب کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے، تب کہیں نہ کہیں وہ نیکیوں کے رنگ میں رنگے گا، تب کہیں نہ کہیں وہ شراب کی عادت چھوڑنے سے قریب ہوگا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، سائیکولوجیکل طور پر کسی بھی انسان کو انسان کے اندر نئی ہیبٹ پیدا کرنے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ بہت کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر رمضان مبارک کا 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ایسا بنایا ہے کہ واقعتاً اگر کوئی گنہگار انسان اپنے آپ کو نیکوکار بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، پھر بھی نہیں بناتا تو وہ قصوروار۔ 1 مہینے تک اپنے ایک شرابی کو ایسے ماحول میں رکھا جہاں وہ شراب پی ہی نہیں پاتا، شراب مل ہی نہیں پائی اسے، لیکن 1 مہینے بعد میں وہی شرابی واپس اپنے گھر لوٹ کے آئے اور شراب پینے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرابی شراب چھوڑنا چاہتا ہی نہیں، ورنہ اگر چاہتا 1 مہینے تک اس کی عادت میں جو چینجنگ ہوئی ہے وہ اپنی عادتیں چینج کر سکتا تھا، شراب چھوڑ سکتا تھا، اور اب بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا منشا ہی نہیں ہے چھوڑنے کا۔ رمضان مبارک کا 1 مہینہ کوئی گزار لے اور اس کے اندر تبدیلی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، سائیکولوجیکل طور پر بھی ممکن نہیں۔ انسان کی طبیعت کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ 1 مہینے کے اندر طبیعت نہیں، ظاہر بھی بدل جاتا ہے، ہمارے ناخن بدل جاتے ہیں، ہمارے بال بدل جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جسم کی حیت بدل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ظاہری ساخت بھی بدل جاتی ہے، تو باطنی ساخت ضرور بدلتی ہے۔ نیکیوں کے ماحول میں، بہاؤں کے ماحول میں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہنم کا دروازہ بند ہے، جب پورے 1 مہینے اس ماحول میں رہنے کے باوجود بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو پرہیزگار نہ بنا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرہیزگار اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں کی عادت، جب کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے دعا کرتے یا اللہ اسے مقبول رمضان عطا فرما۔ مقبول رمضان اپنے آپ میں اللہ کا بڑا انعام ہے، مقبول رمضان مل جائے ہی نہیں، اگر چینج کرنا چاہتے تو قدرت نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرمایا کہ ہم فلی اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، بہت اہم بات، توجہ فرمائیں اور اٹھک بیٹھک کا ماحول نہ بنائیں۔ بچے جو بھی ہیں یہاں چپ چاپ بیٹھے، اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ چپ رہیں اور توجہ کے ساتھ بات کریں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور کرم فرمایا، اور وہ کرم یہ فرمایا کہ رمضان المبارک وہ پاکیزہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، یعنی نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، قرآن کے نزول کا مہینہ، اور ایک ہی مہینے کا رمضان ہی کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا، اور وہ بھی جو تذکرہ آیا وہ اس اینگل سے تذکرہ آیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، اور پھر ایک اسپیشل رات کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا، وہ ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں اس حیثیت سے آیا کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے
قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ ان دو باتوں کا مطلب سمجھ میں ہے؟ ایک مہینے کا ذکر ہوا وہ بھی قرآن کے حوالے سے، اور ایک پاکیزہ رات کا اسپیشل ذکر ہوا وہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے، یعنی دونوں چیزوں کو قرآن پاک اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے جوڑا ہے۔ رمضان کو بھی قرآن پاک سے جوڑا اور شب قدر کو بھی قرآن پاک سے جوڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر وہ پاکیزہ رات ہے جس میں یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اللہ کے قرآن، اللہ کے نزدیک رمضان بھی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر بھی وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی اللہ کے نزدیک رمضان کا انٹروڈکشن یا قرآن کا لیلۃ القدر کا بیسک انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے رمضان میں قرآن کا اسپیشل دور کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، حضرت جبریل امی سنتے اور حضرت جبریل امی تلاوت فرماتے، حضور سنتے، یعنی مل جل کر کے حضور حضرت جبریل امی علیہ السلام دور کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک رمضان جو کہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس لیے اس نیکیوں کے ماحول میں ہمارا اسپیشل ریلیشن ہونا چاہیے قرآن پاک سے۔ اب جب ہم تمام باتوں کو ملائیں گے، ایک مہینے کا ٹائم ملا جو عادت بدلنے کے لیے کافی ہے، ٹائم بھی ایسا ملا ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، اور سنت یہ ہے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت کیا جائے۔ نمبر 3، انسان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کی غذا کی وجہ سے، غذاؤں کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ رمضان میں جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ غذا اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے رہا ہے، اور وہ غذا بہت مؤثر غذا ہے، اس وجہ سے بھی تبدیلی آسانی سے ممکن ہے۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں انوائرمنٹ ایسا عطا فرمایا کہ ہر کوئی نیک ہے، ہر کوئی اچھا ہے، ہر کوئی تلاوت کر رہا ہے، نمازوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تراویح کی اسپیشل نماز پڑھی جا رہی ہے، سحری اور افطار 2 اسپیشل عبادتیں ہیں، روزہ بہت اسپیشل عبادت ہے، نفس کشی کے لیے روزہ سب سے زیادہ مددگار ہتھیار ہے وہ ہے، اور تیسری طرف یہ ہے کہ فرض نمازوں کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا زیادہ کر دیا جا رہا ہے، نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں فلی چینج ہو جائیں، اور یہ کہہ بھی دیا ہے روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے تھے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اتنا ماحول بھی دے دیا، اس طرح کا پاکیزہ انوائرمنٹ بھی ہمیں عطا فرما دیا، دل بدلنے والی تمام کیفیتیں موجود ہیں، ہمہ جہت ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہے، پھر بھی بندے کو کچھ پڑی نہیں ہے تو اس کی رحمتوں کو 100 بار نہیں پڑی۔ ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں، ہمیں تقویٰ ہماری ضرورت ہے، معاذ اللہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کی شان بے نیازی ہے۔ ہم محتاج ہیں، اس نے مقصد بھی ہمیں دے دیا، بندو روزے رکھ رہے ہو لیکن یہ ذہن میں رہنا کہ روزے کا مقصد حاصل ہونا چاہیے، وہ ہے پرہیزگاری۔ یہ مقصد کبھی بھلایا نہیں جانا چاہیے، ورنہ روزہ سے بھوک رہ جائے گی۔ اور حدیثوں میں فرمایا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نہ کھا کر کے کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں، اس کی رحمتوں کا کمال یہ کہ انوائرمنٹ ہی فلی چینج کر دیا۔ اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم پرہیزگار نہیں بنے، بات یہ بھی ہے کہ جو قابل قدر چیزیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، ان کی جو قومیں قدر نہیں کرتی وہ قومیں ہی بے قدر ہو جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر کسی نے لیلۃ القدر کی قدر نہ کی وہ انسان ہی بے قدر ہوگا، اور اتنی مہربانی اس کی۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ لکھتے ہیں بندہ جس رات بیدار ہو جائے وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ دل سے لو تو لگائے، بندہ اپنے آپ کو بدلنا تو چاہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے بدل وہی پائے گا جو بدلنا چاہتا ہے۔ حج کے بعد میں ہم نے حدیث سنی ہوگی حج کے متعلق کہ حج کرنے کے بعد
بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیا ہمیں ایسا نظر آتا ہے؟ ہمارے یہاں تو حج ایک ٹور بن چکا ہے, عمرہ بھی ایک ٹور بن چکا ہے, پاکیزہ ٹور بن چکا ہے. ادھر ادھر گھومنے پھرنے جائیں گے, یا کشمیر جا کے دل بھر گیا ہے, عمرہ بھی چلے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے بندہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا صاف ستھرا, اتنا تقویٰ شیعہ, اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم تبدیلی کے لیے نہ جا رہے ہیں, نہ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, نہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. گھومنے پھرنے گئے تھے, گھوم پھر کے واپس آ گئے. سیم یہی کہانی رمضان کی ہے. بھوکا رہنے کے لیے بھوکا رہنے کے لیے ہم نے روزے رکھے تھے, بھوکا رہ لیے, نہ تقوی کے لیے رکھے تھے, نہ تقوی حاصل ہوا. چیزیں حاصل ہونے ہوتی ہیں جنہیں پڑھی ہو, جنہیں فکر ہو. جنہیں پڑھی ہی نہ ہو ان کے لیے شب قدر بھی گھومنے پھرنے کی اور چائے کی رات ہے, شب برات بھی بائک دوڑانے کی رات ہے, رمضان بھی راتی جگہ ہے, رت جگہ ہے, رات بیدار رہنے کی راتیں ہیں رمضان. بس یہ کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, ہر شہر بمبئی بنتا جا رہا ہے. اچھی چیزیں نہ تھیں جو ہم نے اڈاپٹ کی. اس لیے ہم سب کو قرآن پاک کے قرآن کا لفظ لفظ لوہے کی لکیر ہوتا ہے. جو لائن کھینچ دی اللہ کے کلام نے وہ سب سے بڑی لائن ہے, فائنل لائن ہے. جب تک ہم اتنا ڈیپلی قرآن پاک کو اتنا سیریسلی لیں گے نہیں, جب تک اس کے بتائے ہوئے فلسفوں پر اتنا غور نہیں کریں گے, بھوک پیاس اٹھا پٹک محنتوں رسمی محنتوں کے علاوہ کچھ حاصل ہونا نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے. 5 وقت کے نمازی ہیں, نہ اخلاق بدلتا ہے, نہ دل بدلتا ہے, نہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے, نہ زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. کیا روک رہی ہے ہماری نماز؟ 2 آپشن ہے, یا تو قرآن جھوٹا یا ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. اسی دال میں کہیں نہ کہیں کالا ہے, اور یہ ہر بار ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے. کیا نماز, کیا حج, کیا روزہ, کیا زکوٰۃ, سب فارمیلٹیز ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے کہ ہمیں کچھ پڑھی اڑی نہیں ہے, ہم فارمل لائف گزارنے کا مزاج بنا چکے ہیں. اس لیے عزیز دوستو, میری بہت اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اس اینگل سے تبدیل کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس رمضان کو گزرے ہوئے رمضانوں سے ذرا الگ ٹائپ سے گزارنے کی کوشش کریں. اور یہ ہمیں اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہو, ورنہ آپ چاہے کتنا بھی پرہیزگار بن جائیں تو کوئی پیٹ تھپتھپانے والا نہیں, اور آپ بالکل پرہیزگار نہ ہوں تو کوئی کان پکڑنے والا نہیں. آزادی کا زمانہ ہے, ہمیں اپنی قبر کی خود فکر ہونی چاہیے. اللہ ہمیں شعور اور توفیق عطا فرمائے. اب کچھ اور گزارشیں ہیں. ابھی ہم نے تنظیم کی کارگزاریاں بہت تفصیل سے سنی. بہت دردمندانہ انداز سے گزارش ہے کہ ہماری ملت میں بھلے مخلص دردمند کام کے لوگ اور ملت کا بھلا سوچنے والے لوگ رہ نہیں گئے ہیں, اور جو رہ گئے ہیں ہمیں ان کی قدر کر لینی چاہیے. بہت پرانی بات ہے, سم تھنگ 2011 کے آس پاس ای ٹی وی ایک چینل ہوا کرتا تھا, اس کا نام چینج ہو گیا, چینج ہو گیا. اس نے ایک بڑا پروگرام مائنورٹیز کے لیے بلایا, اور مائنورٹیز کے ایشوز ڈسکس کیے گئے تھے اس پروگرام میں. ملک کے نامی گرامی صحافی بھی تھے, پولیٹیشین بھی تھے, انٹلیکچوئلس بھی تھے, پبلک بھی تھی. لمبی چوڑی کہتے ہیں, ملک کا ایک بڑا نام اس وقت ہوا کرتا تھا سنتوش بھارتی جی. تو وہ مائنورٹیز کے مدعوں پہ لکھتے تھے, بڑے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک بات بتائی, آج تک وہ بات میرے دل میں گھر کی ہوئی ہے. انہوں نے جب ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا, مسلمانوں اس ملک میں تمہارا بھلا چاہنے والے رہ نہیں گئے ہیں. ہم جیسے گنتی کے لوگ ہیں جو تمہاری باتیں کرتے ہیں, ہماری قدر کرو تو غنیمت ہے, ورنہ اب دور تک ایسے لوگ نظر نہیں آتے. بھلے انہوں نے روا روی میں بات کہی ہو, لیکن یہ بات سب سے بڑی سچائی ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم قیادتوں سے, نعمتوں سے, انعامات سے, صالح مزاج سے محروم ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے. یعنی جہاں کرسیاں ہیں تو وہاں درد نہیں ہے, جن کے پاس عہدے ہیں انہیں پڑی نہیں ہے, جو کر سکتے ہیں وہ اپنے ناز نخروں سے, عیش و آرام سے, مال دولت سے, کوٹھیوں سے, گاڑیوں سے, گلیمر سے فرصت نہیں ہے. اور جو گنتی کے لوگ, فقیر قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں,
بے بساطی کے باوجود بھی گرتے پڑتے جیسا تیسا پائی پائی جھوٹا کے کوئی کام کرتے ہیں تو قوم ان کی قدر نہیں کرتی. تو یہ عجب المیات ہے. اور پھر ہم سب آپس میں مشورہ دیتے ہیں فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کیا جانا چاہیے. سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہم مشورہ دے کس کو رہے ہیں، کون مشورہ لینے والا ہے، کون مشورہ دینے والا ہے. ایک عجب گویا کہ بے مقصد سی زندگی گزر رہی ہے ہماری. ہم چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، پتہ نہیں جانا کہاں. تو ایسے عجیب قسم کے مزاج سے ہم سب کو باہر آنا ہوگا اور اپنا مزاج بہت کام کا مزاج بنانا ہوگا. یہ دور قیامت ہے، کسی کو کسی کی نہیں پڑی نہ. اب تو دنیا کو دنیا کی نہیں پڑی، دنیا تو آخرت کی کیا پڑی ہو، دنیا کو دنیا کی نہیں پڑی. آپ کہاں مر رہے ہیں، کہاں جی رہے ہیں، کون پوچھتا ہے نا. اب تو میت میں بھی انسان اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اگر نہ گیا تو فلاں آدمی کے والد ہیں، میرے فلاں ملنے والے کے چچا ہیں، اس لیے وہ ناراض ہو جائیں گے. تو زندہ آدمی کی ناراضی سے بچنے کے لیے آدمی میت میں جا رہا ہے، جنازوں کی فکر میں نہیں جا رہا ہے. سیم شادیوں کی کہانی ہے، ہوا کرے گا کبھی. ہوا کرتا تھا کوئی زمانہ جب لوگ کھان پان کے لیے جایا کرتے تھے، اب چہرہ دکھانے کے لیے جایا کرتے ہیں. بلکہ کھانا تو ہمارے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے، اس طرح سے اور اس طرح کا کیمیکل کھا رہے ہیں، اتنی غذائیں کھا رہے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں، نہ خوشیاں رہی ہیں، نہ غم رہے ہیں. کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہے، اور کسی اور کو کیا پڑی ہوگی. جب ہمیں اپنے قبر کی نہیں پڑی ہے تو دوسروں کو کیا پڑی ہوگی. اس لیے بہت غنیمت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھدار بنائیں. یہ دنیا سے میں چلتی رہے، ایک مست دنیا ہے، مست ہاتھی کی طرح ڈول رہی ہے، چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. اگر ہم بھی اسی مستی کا شکار ہو گئے، ہمیں بھی پتہ نہ ہوا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو میرے بھائی صرف ایک نیوز باقی رہ گئی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. کل وہ نیوز بھی ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی جان میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم ہیں تو بہت کچھ ہے. ایسا ہے کچھ نہیں. قرآن پاک نے زوم کو بڑی آسانی سے توڑا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے انسان زمین میں اکڑ کے مت چل، تیرے اکڑ کے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی تو پہاڑ نہیں بن جائے گا. ہے انسان انسانی رہے. بلکہ ایک جگہ تو قرآن پاک نے اور بڑی بات کہی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. انسان کو تو یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس پانی سے پیدا ہوا ہے. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اسے پیدا کیا گیا. انسان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ عجب قسم کی وہم بھری اور انا بھری زندگی گزارے. اس لیے ہم سب کو اپنے آپ میں عزم کرنا چاہیے، جو جہاں ہے پازیٹیو کاموں میں لگے اور کوشش کرے کہ اپنی انرجی ملت کے لیے صرف کر سکے. اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے گزرے، نکلے. اور اگر اس دور قیامت میں جب امت ہمہ جہت آزمائشوں کا شکار ہے، اگر ہم نے امت کی بھلائی کے لیے نہ سوچا، مان کے چلیں کہ ہماری بھلائی کے لیے سوچنے والا پھر کوئی نہیں. اس لیے اس اینگل سے ہم سب کو بہت بیدار محسوس ہونا چاہیے. اگر تنظیم کے بہت سارے کام ہیں، اس کے علاوہ بھی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، شخصیات ہیں، ادارے ہیں، جو جہاں کہیں بھی، میں بہت کامن بات عرض کر رہا ہوں، جو جہاں کہیں بھی ملت کی بھلائی کا کام کر رہا ہے، ہمارا غیر مشروط سپورٹ اسے ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے ہم آپ کے ساتھ. بس کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم پیٹ تھپتھپا دیں کہ کیجئے، آپ اچھا کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ. اگر آپ 2 پیسے دے سکتے ہیں دیں، آپ مان لیجیے کہ مشورہ دے سکتے ہیں دیں، آپ ٹائم دے سکتے ہیں دیں. کچھ نہیں دے سکتے، زبان کے 2 بول دے دیجیے، اچھا کر رہے ہیں کرتے رہیے. یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. پھر ہم اچھی بریانی کھائیں، اچھی چائے نوشی کریں، سب کچھ کریں، کبھی بھول کے بھی یہ نہ کہیں کہ حالات ٹھیک نہیں. زبردستی کا زبان صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک درد نہ پکائیں. یا تو کریں اور یا پھر درد بگاڑنا ہی چھوڑ دیں. پھر یہ مان لیں کہ میں نہایت ڈھیر قسم کا اور بے مربت انسان ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امت ذبح ہو رہی ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنے کھان پان سے سروکار ہے. یا تو اس طرح اس نوعیت کے بن جائیں تو کوئی شکوہ ہی نہیں. اور یا پھر درد بگھارتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سینے میں درد ہے، تو پھر وہ درد پریکٹیکل طور پر کسی نہ کسی حد تک نظر بھی آنا چاہیے. تو یہ کچھ گزارشیں ہیں. اب اس کے طریقے ہزار ہو سکتے ہیں.
آپ کو ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہے تو جو لوگ ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں اس میں سپورٹ کیجیے. آپ کو ہیلتھ میں انٹرسٹ ہے تو جو ہیلتھ کا کام کر رہے ہیں اس میں سپورٹ کیجیے. آپ کو خدمت خلق میں انٹرسٹ ہے تو جو لوگ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کیجیے. آپ کو جس میدان میں انٹرسٹ ہے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو مل جائے گا, اس کا سپورٹ کیجیے یا پھر آپ خود سے کچھ کیجیے, لیکن کچھ نہ کچھ کیجیے, ٹھنڈے مت بیٹھیے. یہ ایک عمومی گزارش ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنا ذہن اس طرح کا بنائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ذہنی, فکری, عملی طور پر, دعوتی طور پر تیار ہونے کی توفیق بخشے اور ہمارے ذہن میں کشاد عطا فرمائے کہ ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق جہاں رہیں ملت اسلامیہ کی صلاح و فلاح اور بہبود کے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. باہر کتابوں کا اسٹال بھی لگایا گیا ہے تو بہت اہم کتابیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے مطالعے میں بہت کام آنے والی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ وہاں سے کتابیں بھی خریدیں اور انہیں پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو کتابیں گفٹ بھی کریں اور تنظیم کے, ایسوسیشن کے جو کام ہیں ان کاموں سے بھی دوسرے لوگوں کو متعارف کروائیں, خود بھی سپورٹ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیں. اسی طرح سے مل جل کے چھوٹا کام بڑا ہوتا ہے اور جب میدان عمل میں انسان کام کرتا ہے تو کچھ ٹھوکریں بھی لگتی ہیں, کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط بھی ہو جاتا ہے, سب ہوتا ہے, لیکن جو گھوڑا میدان میں دوڑتا ہے وہ ضرور ٹھوکریں کھاتا ہے. اس پر صرف تنقید نہ کریں اور تقریبی تنقید کو قتل نہ کریں, اصلاح کریں, آگے بڑھائیں, موٹیویٹ کریں, رہنمائی کریں, سپورٹ کریں. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.